الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں صفات زیر بحث ہے، صفات الہی، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ میں نے جن نکات کے تحت اس بحث کو ترتیب دیا ہے اس میں سے ہم 2 نکات پر بحث کر چکے، اب یہ تیسرا نقطہ ہے۔ میں نے لکھا ہے علم محض قوت ہی کا علم ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس سے علم پیدا ہوتا ہے، قوت کے ظہور سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک مادے کا ڈھیر ہے۔ نفس اپنی ذات میں اگر تحلیل کر کے دیکھیں تو وہی ہائیڈروجن، وہی آکسیجن، وہی نائٹروجن، یعنی عناصر ہیں۔ ان کے اندر جب ترکیب پیدا ہوتی ہے تو اس میں قوت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوت جس کا ظہور نباتات کی صورت میں ہوتا ہے، قوت جس کا ظہور حیوانات کی صورت میں ہوتا ہے، قوت جس کا ظہور اگر آپ کائنات کے پیدا ہونے کے بارے میں جدید معلومات کو سامنے رکھیں تو جمادات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہ قوت ہی ہے جس کا ایک ظہور اس ہستی کی صورت میں ہوا ہے جسے ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اپنی ذات کا شعور، اس وجہ سے وہ سارے مباحث پیدا ہو گئے ہیں جن کو ہم اس وقت موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ تو علم محض قوت ہی کا علم ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جب آپ اس مادے کے اندر سے حیات کو ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوابیدہ قوت حیات ہے، جب وہ نمودار ہوتی ہے تو حیاتیات یا بائیولوجی کا علم وجود میں آ جاتا ہے۔ جب اس کے اندر سے نباتات وجود میں آتی ہیں تو اس سے متعلق علم وجود میں آ جاتا ہے۔ تو جتنے علوم ہیں سب کے سب اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ طبعیات اسی طرح، حیاتیات اسی طرح، حیوانات کا علم اسی طرح۔ تمام علوم میں ہم اصل میں یہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خوابیدہ عناصر ہیں جن کے اندر بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، ان سے قوت کیسے ظاہر ہوتی ہے، کیا کیا صورتیں اختیار کرتی ہے۔ تو علم محض قوت ہی کا علم ہے۔ تمام علم اصل میں قوت کے ظہور کا مطالعہ کرنے کا نام ہے، لہٰذا ہر علم قوت کی گواہی ہے۔ یعنی جس علم کا بھی آپ نام لیں گے تو وہ علم وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کے پیچھے قوت کا ظہور نہ مان لیں۔ تو اب اسی چیز کو اگر پلٹا کر بیان کیجئے تو گویا علم بحیثیت علم اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے قوت موجود ہے، لہٰذا ہر علم قوت کی گواہی ہے۔ یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ میں نے لکھا ہے یہ قوت اگر کسی صاحب ارادہ و ادراک ہستی کی طرف سے نہ ہو تو اسے جبر محض ہونا چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے عالم کو ہم ایک ڈھیر کی صورت میں دیکھیں تو بس یہ ہے کہ یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں قدرت کا ایک ظہور تو محسوس ہوگا، لیکن اگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں پیدا ہو رہا، اس سے نہ حیات جنم لے رہی ہے نہ اس کے لوازم جنم لے رہے ہیں، تو یہ جبر محض ہوگا۔ مگر عالم کا نظم و ترتیب اور اس کی اتھاہ معنویت اس کی تردید کرتی ہے۔ یعنی یہ جو سب علم وجود میں آیا ہے یہ اسی لیے تو وجود میں آیا ہے کہ یہ تمام چیزیں محض کسی
ڈھیر کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ اس نظم کا مطالعہ ہے، اس ترتیب کا مطالعہ ہے جو عالم طبیعیات میں بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کائنات کو ہر چیز سے بیگانہ کر لیں تو محض اس کے وجود سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اسی کا مطالعہ ہے، ہم اسی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسی کے اندر اتر کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے قوانین علم طبیعیات میں دریافت کیے جاتے ہیں، جتنے قوانین علم حیاتیات میں دریافت کیے جاتے ہیں، جتنے قوانین علم حیوانات میں دریافت کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب قوانین یہ بتا رہے ہیں کہ قوت کا ظہور ایک نظم اور ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی اتھا معنویت، یعنی پھر وہ نظم و ترتیب بھی اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنے وجود میں بھی معنویت رکھتا ہے، وہ اپنے مقاصد میں بھی معنویت رکھتا ہے، وہ اپنے اہداف میں بھی معنویت رکھتا ہے، وہ اپنے نتائج میں بھی معنویت رکھتا ہے۔ تو ہمیں محض کسی مادے کے ڈھیر سے سابقہ پیش نہیں آ گیا، بلکہ ہم نے اس مادے کے اندر سے قوت کا ظہور دیکھا ہے، اور وہی قوت ہے کہ جس کا آخری ظہور ایک باشعور ہستی کی صورت میں ہم انسان کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ انسان کا مطالعہ کریں، حیوانات کا مطالعہ کریں، آپ طبعی زندگی کا مطالعہ کریں، ہر جگہ آپ کو نظم نظر آئے گا، ترتیب نظر آئے گی، قوانین نظر آئیں گے، ان کی نتیجہ خیزی نظر آئے گی، ان کے مقاصد نظر آئیں گے، ان کے لیے ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل نظر آئے گا۔ یہی چیز ہے کہ جس کو یہاں اتھا معنویت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر عالم کا نظم و ترتیب اور اس کی اتھا معنویت اس کی تردید کرتی ہے۔ کس بات کی تردید کرتی ہے؟ اس بات کی کہ یہ محض ایک جبر ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے۔ یعنی میں نے ایک ڈھیر اٹھایا مٹی کا اور پھینک دیا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اس ڈھیر کے پھینکنے کے عمل کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک ذرے سے کائنات بن جاتا ہے۔ اس کے بننے کے عمل جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر قوانین کام کر رہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وسعت میں قوانین، اس کے جمود میں قوانین، اس کے ظہور میں قوانین، اور پھر وہی قوانین ہے کہ جو ہماری اس زمین پر حیات کی مختلف صورتوں میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری معنویت اور یہ نظم و ترتیب اس بات کی تردید کرتی ہے کہ یہ کوئی جبر محض ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے۔ جبر محض کا ظہور بھی یہ سوال پیدا کرتا کہ پیچھے کوئی قوت موجود ہے، لیکن پھر محض قوت زیر بحث ہوتی۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو کسی سڑک پر جاتے ہوئے پہاڑوں سے مٹی گر پڑتی ہے، پتھر گر پڑتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے لینڈ سلائیڈنگ سے۔ اس میں ایک قوت کام کرتی ہے اور بکھیر دیتی ہے ہر چیز کو۔ یہ محض قوت ہے جو پیچھے پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ عمل اپنے اندر نظم رکھتا ہو، ترتیب رکھتا ہو، وہ گرنے والی چٹانیں اور مٹی وہ آگے پھر معنوی اعتبار سے وجود پا رہی ہوں، تو اب یہ محض قوت کا ظہور نہیں ہوگا۔ یعنی محض ایک قوت، محض ایک علت العلن یہ نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ قوت جو پیچھے سے کام کر رہی ہے وہ کیا صفات رکھتی ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علم محض قوت ہی کا علم ہے، لہٰذا ہر علم قوت کی گواہی ہے۔ یعنی ہے تو قوت ہی کا ظہور، لیکن یہ قوت جب نتیجہ خیز ہوتی ہے، جب اس کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک صاحب ارادہ اور صاحب ادراک ہستی ہے۔ وہ صاحب ارادہ اور صاحب ادراک ہستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قوت نے محض اینٹ پتھر پھینک نہیں دیا جیسے پہاڑ سے گر جاتا ہے، بلکہ جو کچھ ہوا ہے اس سے نظم، ترتیب، قوانین، اور نظم ترتیب سادہ صورت میں نہیں، حیرت انگیز
انسان کا مطالعہ کیجیے، حیوان کا مطالعہ کیجیے، خون کی گردش کا مطالعہ کیجیے، اعضائے رئیسہ کا مطالعہ کیجیے، کسی ایک جزو کو اٹھا لیجیے، پودوں کا، دوسرے جانداروں کا، پرندوں کا، خود اس طبعی عالم کا، تو ایک ایک جگہ یہ چیز نظر آئے گی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی، ان میں سے یعنی نظم، ترتیب اور اتھا معنویت، ان میں سے کوئی چیز بھی علم و عقل کے تصرف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی عقل اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ یہ پیچھے سے بس ایک دھکا پڑا ہے، کسی علت العلل نے پانی میں ہاتھ ڈال کر لہریں پیدا کرنے کی ابتدا کر دی ہے، یہ نہیں بتا رہی۔ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے علم اور عقل کا تصرف ہے، یعنی علم اور عقل کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے دیکھیے کیا نتیجہ نکالا ہے میں نے، لہٰذا خالق محض قدیر ہی نہیں، وہ علیم و حکیم بھی ہے۔ یعنی اگر محض ایک مادے کا ڈھیر ہمارے سامنے لڑکتا ہوا آ جاتا تو اس سے قدرت کا ظہور ہوتا، نہیں، اب علم اور حکمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا اسی طرح استنباط کیا تھا۔ تو یہ ایک اگلا نقطہ ہے کہ جب ہم خالق کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی خالق کے ذریعے سے جو قوت ظاہر ہو رہی ہے عالم میں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اتھا معنویت کو دیکھتے ہیں اور اس کے نظم و ترتیب کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خالق محض قدیر ہی نہیں ہے، یعنی ایک قدرت اور طاقت ہی کا ظہور نہیں کر رہا، وہ علیم و حکیم بھی ہے۔ یعنی اس علم کا، اس عقل کا، اس حکمت کا ظہور بھی ہم کائنات میں پاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور وہی آیات میں نے یہاں نقل کی ہیں، یہ حامیم السجدہ کی 9 سے 12 آیات ہیں۔ ان سے پوچھو، آیات یہ ہے، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ان سے پوچھو، کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں ودیعت کر دیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ نظم، ترتیب، مقصد، معنویت، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ چکا تھا اور اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا۔ سو اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تعمیل کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں، یعنی کوئی ابا نہیں ہوئی، حکم ہوا، پھر دونوں میں ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرما دیا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ اب صفات دیکھیے، یہ خدائے عزیز و علیم کا منصوبہ ہے، یعنی عالم کی طرف توجہ دلائی اور اس کو اس طرح سے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ ہم اس معنویت کو، اس علم کو، اس حکمت کو خود محسوس کریں۔ قرآن مجید کا استدلال کا طریقہ یہ ہے، یعنی کیا کیا یہاں پر، ہمارے سامنے اس قوت کا ظہور جس طریقے سے اس کائنات میں ہوا ہے اس کی تفصیل کر دی۔ یہ بتایا ہے کہ یہ
ایک ہی دن میں ایک ڈھیر نہیں جو آ پڑا ہے، اس میں بہت وقت لگا ہے، اس کے پیچھے زمانے ہیں۔ میں یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید دن کے لفظ کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ اسے اپنی زمین کے دنوں پر قیاس نہ کرو، وہاں دن سے مراد اللہ کے دن ہیں، اور یہ بتایا ہے قرآن نے مثال کے طور پر کہ ان میں سے بعض اوقات ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ دن کتنے بڑے تھے ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن جو چیز بتانا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ قوت کا ظہور کیسے ہوا ہے، کس معنویت سے ہوا ہے، کس نظم سے ہوا ہے، کس ترتیب سے ہوا ہے، کیا قوانین اس میں کار فرما ہیں، اس میں تمہارے لیے کیا نعمتیں پیدا کر دی ہیں، تمہارے ساتھ اس کی ہم آہنگی کیسی ہے، کیسی ہارمنی پیدا ہو گئی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، خود زمین کے مختلف اجزاء میں، خود اس کی مخلوقات میں کس طرح ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کیسے نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ تو اس جانب توجہ دلائی، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کو وجود میں لانے والا محض قدیر نہیں ہے، محض عزیز نہیں ہے۔ عزیز، قدیر ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ یہ محض قوت کا ظہور نہیں ہے، بلکہ ایک علیم کی طرف سے قوت کا ظہور ہے۔ قرآن مجید کہیں علیم اور حکیم دونوں صفات استعمال کرتا ہے، کہیں محض علیم پہ اکتفا کرتا ہے، کہیں محض حکیم کا حوالہ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں۔ علم بھی حقیقی علم وہ ہے کہ جو حکمت کے ساتھ ہو، اور حکمت بھی وہی ہے کہ جس کی بنا علم پر ہو۔ اس کے بعد اب چوتھا نقطہ ہے، انفس و آفاق کا قیام و انصرام ایک حقیقت ہے۔ یعنی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ادھر نفس ہے، جیسے کہ انسان میں اس کا ظہور ہوا ہے، ہمارے سامنے یا ہمارے گرد و پیش آفاق ہے، یہ قائم بھی ہیں اور ان کا انصرام بھی ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قائم ہے اور بس قائم ہے، نہیں، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی ہاتھ ہے جو ان کو چلا رہا ہے، جو اس سارے نظم کو قائم کیے ہوئے ہے، جو اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن مجید اسے تعبیر کرتا ہے، دو لفظوں سے تعبیر کرتا ہے، الا لہ الخلق والامر، یعنی صرف خلق کا ظہور نہیں ہو رہا کہ چیز بن گئی ہے، اس کے ساتھ ایک نظم اور ترتیب کا ظہور بھی ہو رہا ہے، اور پھر وہ نظم و ترتیب اپنی نتیجہ خیزی کے ساتھ الٹپ نہیں ہے، ایسے لگتا ہے اسے کوئی تھامے ہوئے ہے۔ انفس و آفاق کا قیام و انصرام ایک حقیقت ہے، یعنی یہ قائم بھی ہیں اور ان کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں پھر توجہ دلاؤں کہ بنائے استدلال یا استدلال کے بنیادی مقدمات وہ ہمارے مشاہدے ہی سے آئیں گے، خواہ وہ باطن کا مشاہدہ ہو یا ظاہر کا مشاہدہ۔ تو قرآن مجید بالکل یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو انفس و آفاق کا قیام و انصرام یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ جاننے کی چیز ہے، اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ بنیاد ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قیام بھی ہے اور انصرام بھی ہے تو یہ کسی زندہ اور قائم ہستی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات تھام کر رکھی ہوئی ہے، ایک قاعدے پر چل رہی ہے، نتیجہ خیز ہو رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس کو یہ صورت دینے والا دینے کے بعد مر نہیں گیا، کہیں جا کے سو نہیں گیا، اپنا وجود کھو نہیں بیٹھا، ماضی کے دھندلکوں میں گم نہیں ہو گیا، زندہ اور قائم ہے۔ اس لیے خالق زندہ اور قائم بلکہ سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے، اس سے پھر کچھ اور صفات سامنے آ گئی۔ ہم نے پچھلے نقطے میں جب علم کے ظہور کا مطالعہ کیا تو علیم اور حکیم کی صفات سامنے آئیں، اور جب اس پہلو سے انفس و آفاق کو دیکھا تو ایک حی اور قیوم، زندہ اور قائم ہستی کی صفات سامنے آئیں۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا، اور یہ وہی آیت ہے، آیت 255، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کو اسی لیے بڑی اہم آیت کہا جاتا ہے، یہ اس پورے کے پورے تصور کو واضح کر دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے قیام و انصرام کے مشاہدے پر مبنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کی طرف متوجہ کرتی ہے، حی اور قیوم، اور اس کے بعد وہ دوسرے پہلو بھی ساتھ ہی لے آتی ہے۔ یعنی قرآن کا انداز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پہلو کو ایک جگہ دیکھیں گے، اس میں چیزیں اسی طرح سے اختلاط کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا، اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ اب یہ دیکھیے اسی زندہ اور قائم ہستی کے مختلف پہلو نمایاں کیے جا رہے ہیں، نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اس نے کچھ علم کا پرتو انسان پر ڈال دیا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی کچھ پرتو ڈال دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے، بس جتنا دیا گیا ہے۔ یہ کہ ہم اس پورے عالم کے اندر جس علم کا ظہور ہو رہا ہے اس کو بھی گرفت میں لے لیں، یہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ کجا یہ کہ وہ علم جس منبع سے ظاہر ہو رہا ہے وہاں اس کو گرفت میں لے سکے۔ اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اس کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی۔ یہ انصرام ہے، یعنی وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے، ہر لحظہ اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اس پہ کوئی تکان نہیں طاری کر دیتی، اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید کا انداز، یعنی اب وہ ایک زندہ، ایک حی، ایک قیوم ہستی کا تعارف کرا رہا ہے، کہیں رحمان کا، کہیں رحیم کا، کہیں خالق کا، کہیں قدیر کا، کہیں حکیم کا، اور یہاں حی اور قیوم کا۔ تو وہی بات ذہن میں رکھیے جو اس ساری بحث کا سر رشتہ ہے، کہ قرآن مجید نے جس پروردگار کا تصور پیش کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذات باری کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ ایک علت العلل کا تصور نہیں ہے محض، جس طرح کے فلسفے میں ہوتا ہے، نہیں، وہ ایک صاحب ارادہ و ادراک ہستی کا تصور ہے جو تمام اعلیٰ اوصاف کا منبع ہے۔ اس کے بعد پانچواں نقطہ ہے زمان کیا ہے۔ یعنی اس دنیا میں دو چیزیں ہیں نا جو ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ایک مکان اسپیس، ایک زمان ٹائم۔ زمان کیا ہے؟ یعنی اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی حی و قیوم خالق کی صفت بقا سے منتزع ایک تصور ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں وہ خالق حی اور قیوم ہے اور باقی ہے، تو آپ دیکھیے جیسے ہی ہم نے کہا کہ اس کے اندر بقا کی صفت ہے، یعنی وہ ایک شعلے کی طرح، شعلہ مستعجل کی طرح ظہور پذیر ہو کے ختم نہیں ہو گیا، باقی ہے۔ تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں باقی ہے تو زمان کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم انسان، اس کے ہاں صورت کیا ہے وہ زیر بحث نہیں، ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باقی ہے، تو چونکہ جو دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہے، اس دنیا میں باقی کا تصور جیسے ہی آتا ہے
تو اس سے زمان کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی حی و قیوم خالق کی صفت بقا سے منتزع انتزاع کیا گیا ہے، یعنی گویا اس سے استنباط کر لیا گیا، اس سے نکل کر باہر آ گیا ہے، منتزع ایک تصور ہے۔ لہٰذا اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے بقا کا تصور قائم کر لیا تو اب بقا کی کوئی ابتدا ہوگی، بقا کی کوئی انتہا ہوگی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور باقی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مکان کا تصور بھی آتا ہے۔ تو اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لہٰذا وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نے باقی کا تصور پیدا کر لیا تو اب آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس کی مخلوقات میں ایک ابتدائی نقطہ ہوتا ہے، نہیں، وہ ابتدائی نقطہ وہ خود ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے ہم انسان جن مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک ابتدائی نقطہ ہوتا ہے، ایک انتہائی نقطے کا تصور کرتے ہیں، اس سے ان سے متعلق ایک زمان سامنے آتا ہے، اور اسی طرح سے ہم انہیں کسی مکان میں دیکھتے ہیں۔ یہ زمان اور مکان سے بالا تر ہو کر کسی چیز کو دیکھنا یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ وہ باقی ہے تو اب اپنے اس مشاہدے کا اس پر اطلاق کر کے ہم سمجھیں گے تو پھر اللہ کی ابتدا کا ایک سوال پیدا ہوگا، انتہا کا ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہاں ہے اس کا سوال پیدا ہوگا، وہ یہاں نہیں ہے اس کا سوال پیدا ہوگا۔ قرآن نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ تو اب ہمیں جو تصور دیا بھیا، لہٰذا وہ اول ہے، یعنی کوئی نقطہ ابتدا نہیں ہے جس سے پہلے وہ نہیں تھا، جو نقطہ ابتدا ہے وہ وہی تو ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ آخر ہے، اور کوئی نقطہ انتہا نہیں ہے جس پر وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور وہ موجود ہوگا، وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، مثلا وہ زمین پر ہے اور اس کے اوپر چاند ہے یا ستارے ہیں یا ہوا ہے یا کچھ اور چیز ہے، نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ باطن ہے، اس سے نیچے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمان و مکان سے محدود نہیں ہو سکتا، یعنی نہ ہمارا اس کے بقا کے تصور سے زمان کا احساس تو منتزع ہو گیا، لیکن وہ اس زمان کا پابند نہیں ہے، اور وہ مکان سے بھی محدود نہیں، نہ کوئی زمانہ اس کی تحدید کرتا ہے، نہ کوئی مکان اس کی تحدید کرتا ہے، اس کا علم البتہ زمان و مکان دونوں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اب ظاہر ہے کہ زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ان سے بالاتر ہے، وہ زمان و مکان سے محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ ہم جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے کہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی یہ تصور پیدا نہ ہو جائے کہ اس کی بھی کوئی ابتدا ہوگی، اس کی بھی کوئی انتہا ہوگی، اس کی بھی کوئی جہت ہوگی، اور جہت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مکان کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ اس سب کچھ کی نفی کر دی، البتہ یہ بتایا کہ وہ زمان سے محدود نہیں، وہ مکان سے محدود نہیں، لیکن زمان اور مکان اس کے علم کے احاطے میں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، خارج نہیں ہے۔ اور اس کو بیان کیا ہے سورہ حدید میں، تیسری آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یہ صفات کیا بتا رہی ہیں؟ یہ صفات یہ بتا رہی ہیں کہ زمان اور مکان کی کوئی محدودیت بھی اس کو لاحق نہیں، یعنی گویا یہاں تجرید کا طریقہ اختیار کیا ہے صفات الہی کا صحیح تصور بتانے کے لیے۔ ہم جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو بعض اوقات کسی چیز کا تصور ہم اس کے مماثل چیز بیان کر کے پیدا کرتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا،
اور بعض موقعوں پر ادھر کی نفی سے اس چیز کا اس بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ تم جس عالم کا مشاہدہ کرتے ہو اس میں ہر چیز کا ایک اول ہے اور ایک آخر ہے، لیکن ذات خداوندی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اول ہے، وہ خود آخر ہے، یعنی اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ وہ تصور ہے جو گویا ابدیت کو اور ازل کو بیان کر رہا ہے۔ تو گویا زمان کا معاملہ ختم ہوا۔ اور اسی طرح ظاہر ہے، ظاہر عربی زبان میں یعنی سامنے ہے، تو اب سامنے جب کوئی چیز ہوگی تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب وہ باطن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے، نہیں، وہ مکان سے بھی بالا تر، وہ زمان سے بھی بالا تر۔ اس کے بعد چھٹا نقطہ ہے، صفات کے بغیر ذات کا تصور محض مفروضہ ہے۔ یہ ایک بحث کی طرف اشارہ ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی جس وقت یہ فلسفیانہ تصورات کے تحت ذات خداوندی کا مطالعہ شروع ہوا تو یہ بحث پیدا ہوئی کہ یہ صفات الگ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحث پیدا ہو، جس کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں اس طرح ادا کیا ہے۔ تو یہ بحث پیدا ہوئی، تو اس پر میں نے عرض کیا کہ صفات کے بغیر ذات کا تصور محض مفروضہ ہے، یعنی آپ ایک علمی مفروضہ قائم کر سکتے ہیں علت العلل کا یا محرک اول کا، اگر صفات نہیں بیان کریں گے تو انسان اس مفروضے کو حقیقت کا رنگ دے ہی نہیں سکتا۔ صفات کے بغیر ذات کا تصور محض مفروضہ ہے، اس لیے کہ ذات جب تک ان صفات کے ساتھ سامنے نہیں آتی، ہمارے لیے اس کا ایک زندہ اور حی اور قیوم ہستی کی حیثیت سے تصور کرنا ہی ممکن نہیں۔ اس سے متعلق جو نزاعات بالعموم ہوئے ہیں وہ سب لفظی ہیں، یعنی جو بحثیں لوگوں نے پیدا کر دیں فلسفیانہ تصورات کے زیر اثر، وہ محض لفظی بحثیں ہیں۔ چنانچہ تمام صفات حسنہ لفظی بحثیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے جو ایک طرف سے کہی جاتی ہے تو معلوم ہوتی ہے کہ تمام صفات کی نفی کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہی جاتی ہے دراحالے کہ دونوں ہی اس بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ محض لفظی بحث ہے۔ چنانچہ تمام صفات حسنہ، خلق، عدل، رحمت، رافت اور علم و حکمت، تمام صفات حسنہ، اعلیٰ صفات، اچھی صفات، خلق ظاہر ہے کہ یہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک بہترین صفت ہے، تخلیق کی صفت، عدل، رحمت، رافت اور علم و حکمت اللہ تعالیٰ کے ذاتی محاسن کی حیثیت سے اس کے لیے ثابت اور اپنے آثار سے مقدم ہیں۔ یعنی یہ جو صفات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر اس کو لاحق ہوئی ہیں، یعنی جب اس نے تخلیق کا عمل شروع کیا تو خلق کی صفت پیدا ہو گئی، یوں نہیں ہے، یہ اس کے ذاتی محاسن ہے، اس کی ذات ان صفات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ تمام ذاتی محاسن اس کی ذات میں ازل سے ثابت ہیں اور اپنے آثار سے مقدم ہیں، یعنی یہ صفات اثر پیدا کرتی ہیں نا، یعنی خلق مخلوقات کو پیدا کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد یا اس کے ساتھ وجود میں آتی ہیں، یہ ان سے مقدم ہے۔ تمام آثار جو کچھ بھی ہیں، رافت کا ظہور ہو رہا ہے، رحمت کا ظہور ہو رہا ہے، عدل کا ظہور ہو رہا ہے، تو یہ اپنے تمام آثار سے مقدم ہے۔ آثار یعنی ان میں سے کوئی صفت جب روبہ عمل ہوتی ہے تو اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو آثار کہیں گے، اس لیے کہ شے کی علت ہمیشہ اس سے مقدم ہوتی ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ کی صفات ہے کہ جو علت بن گئی ہے اس پورے عالم کے وجود میں آنے کا۔ یعنی ایک علت العلل یا محرک اول جو کوئی صفات نہیں رکھتا وہ نہیں ہے اس کائنات کا خالق، ایک حی اور قیوم ہستی ہے، لہذا اس کی صفات ہیں کہ جن کا ظہور اور جن کے آثار ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شے کی علت ہمیشہ اس سے مقدم ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی خدا کا جلال و اکرام پوری شان کے ساتھ باقی ہوگا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آثار ختم ہو گئے تو صفت بھی کالعدم ہو گئی، نہیں، وہ اپنی ذات میں قائم صفت ہے،
اور وہ آثار سے مقدم ہے، اس لیے جب آثار ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے اس دنیا کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں، پوری کائنات کے ساتھ کیا ہوگا اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، لیکن اس دنیا کے بارے میں، اس میں جو زندگی ہے، جو اس کے اندر اس وقت صورت ہے، اس کے بارے میں کہا ہے سورہ رحمان میں 26-27 آیت میں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہیں اور تیرے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یعنی زمین میں ان تمام آثار کے فنا ہو جانے سے وہ صفات ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ وہ ہستی اسی طرح ذوالجلال والاکرام ہے، اپنی ساری شان کے ساتھ، اپنی ساری جلالت کے ساتھ، ایک مردہ محرک کی حیثیت سے نہیں، حی قیوم علیم حکیم، وہ اپنی پوری قوت اور جلالت کے ساتھ موجود ہے، موجود تھی، موجود رہے گی۔ آثار موجود ہیں تو اس کو ہم ان آثار میں نمایاں دیکھتے ہیں، نہیں رہیں گے تب بھی وہ ذات بھی ہے اور اس کی صفات بھی۔ اس کے بعد اگلا 7واں نقطہ ہے، صفات الہی کے سمجھنے میں ان کی جہت حسن البتہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ یعنی اب صفات الہی کا ہم نے جو تصور قائم کرنا ہے، صفات میں بہت سی صفات کو ہم نے مشاہدے اور تجربے سے انتزاع کر کے دیکھ لیا۔ یہ پیچھے جتنی بحث تھی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ خود اس کائنات کا مشاہدہ، انفس و آفاق کا مشاہدہ، جس ہستی کا تصور ہمارے سامنے لاتا ہے وہ ایک صاحب ارادہ ہستی ہے، صاحب ادراک ہستی ہے، اور اس کی نہایت اعلیٰ صفات اس کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ صفات اس کے ذاتی محاسن کی حیثیت سے اس کے لیے ثابت ہے، اس کے ذاتی محاسن کی حیثیت سے اس کے لیے ثابت ہے اور آثار سے مقدم ہے، آثار کی بنیاد پر ظاہر نہیں ہوتی۔ ان تمام صفات کو سمجھنے میں ان کی جہت حسن البتہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کسی صفت کا تعلق پیدا کریں، یہ تو بیان ہو گئی نا، علم، حکمت، قدرت، رافت، رحمت، عدل، جب بھی کسی صفت کی نسبت اس سے کریں گے تو یہ ملحوظ رہے کہ اس کو حسن ہونا چاہیے، جہت حسن کو، اس لیے کہ وہ جمیل ہے، وہ سراپا حسن ہے، وہ سراپا خیر ہے، اس کی طرف کسی قبح کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ صفات الہی کے سمجھنے میں ان کی جہت حسن البتہ ملحوظ رہنی چاہیے، اس لیے کہ قدرت اسی وقت مدح کی مستحق ہے جب وہ رحمت، کرم اور عدالت کے ساتھ ہو۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر ہے میری گردن مروڑ دے، قادر ہیں اٹھا کے بغیر کسی وجہ کے جہنم میں ڈال دیں، تو قدرت کے اندر یہ حسن کا پہلو ختم ہو گیا۔ تو جب آپ کہیں کہ اللہ قدیر ہے تو ساتھ یہ سمجھیں کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور وہ سراسر عدالت بھی ہے۔ یہ جہت حسن ہے، اس کو متعلق کیا، یہ قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا ہے۔ صفات الہی کے سمجھنے میں ان کی جہت حسن البتہ ملحوظ رہنی چاہیے، اس لیے کہ قدرت اسی وقت مدح کی مستحق ہے جب وہ رحمت، کرم اور عدالت کے ساتھ ہو۔ غصے، انتقام اور قہر و غضب کا ظہور بھی، یعنی یہ بھی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ یہ صفات بظاہر لگتا ہے کہ یہ صفات تو اپنے اندر حسن نہیں رکھتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غصے، انتقام اور قہر و غضب کا ظہور بھی ظلم و عدوان کے خلاف ہو تو قابل تحسین ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، غصہ، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ذات خداوندی سے غصے کا ظہور بھی ہوتا ہے، انتقام کا ظہور بھی ہوتا ہے، قہر و غضب کا ظہور بھی ہوتا ہے، تو صفات تو ہو گئی یہ، لیکن ان میں حسن کی جہت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا ظہور بھی
کسی معصوم اور مظلوم کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ظلم و عدوان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ظلم و عدوان کے خلاف تو قہر و غضب اور غصے اور انتقام کا ظہور ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں یہ حسن ہی حسن ہے۔ رحمت، مغفرت اور جود و کرم بھی اپنے محل ہی میں تعریف کے مستحق ہوتے ہیں۔ یعنی رحمت، مغفرت اور جود و کرم اگر عدل سے متصادم ہو جائے، اگر وہ ایسی داد و دہشت بن جائے کہ جس میں کسی کی اہلیت کا خیال ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو آپ محل تعریف میں نہیں رکھ سکتے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا قرآن مجید نے جو تصور ہمیں دیا ہے وہ ان کی جہت حسن کے لحاظ کے ساتھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں غنی کے ساتھ حمید، علیم کے ساتھ حکیم اور عزیز کے ساتھ غفور کی صفات اسی جہت حسن کی رہنمائی کے لیے آئی۔ یعنی قرآن مجید اگر غنی کہے گا تو غنی یعنی بے نیاز، تو بے نیازی ظاہر ہے کہ اپنے اندر ایک ضم کا پہلو بھی رکھتی ہے، تو اس کا فوراً ازالہ کرے گا کہ وہ صرف غنی نہیں ہے، وہ حمید بھی ہے۔ علیم کہے گا تو علم حکمت سے عاری بھی ہو سکتا ہے، فوراً ساتھ حکیم کی صفت کا اضافہ کرے گا۔ عزیز کہے گا یعنی زبردست، تو فوراً غفور کی صفات بھی ساتھ لے آئے گا۔ جب بعض جگہوں پر یہ نہیں ہوں گی، وہاں ظاہر ہے جب اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہی پہلو مقصود بھی۔ چنانچہ یہ جو جہت حسن کا لحاظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب صفات کی نسبت کی جائے گی تو جہت حسن، غصے کی نسبت کی جائے گی، انتقام کی نسبت کی جائے گی، قہر و غضب کی نسبت کی جائے گی، تو یہ جہت حسن ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایمان والو تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، یعنی جو بھی آپ صفت لائیں گے اس صفت کا وہی پہلو ملحوظ ہوگا جس میں حسن ہے۔ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اگر فلسفیوں کا مطالعہ کریں، متکلمین کی چیزیں دیکھیں، اسی طرح سے اگر آپ صوفیانہ مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے تصور کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جہت حسن متاثر ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس راہ میں ہر قدم پر ہوشیار رہو، یہاں جہت حسن کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سو اس کو انہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ الحاد فی الاسماء یعنی اللہ کی صفات کے باب میں کجروی، یہ کب ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے ظالم کی صفت اختیار کر لی۔ مثال کے طور پر قہر و غضب کا ظہور تو ظلم و عدوان کے خلاف ہو کر اپنے اندر حسن کی جہت رکھتا ہے، لیکن ظالم تو پھر ظالم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صفت کی نسبت ہی ذات خداوندی سے نہیں کی جا سکتی، لیکن قہر و غضب کی ہوگی، اور اس کا محل کیا ہوگا کہ اس کا ظہور ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو حسن کا احساس دیا گیا ہے، حسن یعنی خیر، خیر ہی حسن ہے، جس کو ہم خیر و شر کہتے ہیں، تو اس میں خیر بیدہ الخیر، وہ سراسر خیر ہے، تو لہٰذا اس کا لحاظ کر کے صفات اس کے لیے ثابت بھی کی جائیں گی، اور صفات کی شرح و وضاحت بھی اسی روشنی میں ہوگی۔ یہ صفات کے بارے میں 7ویں چیز تھی، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان قریب پا لیں گے، یعنی یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں صحیح وہی جگہ ہے جس پر قرآن نے ہم کو کھڑا کیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اس کی نسبت کوئی قب نہیں ہے جس کو صفت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، وہ سراسر حسن ہے۔ اس کے بعد 8واں نقطہ ہے
اللہ تعالیٰ کا جو تصور بھی قائم کیا جائے گا وہ جلال و جمال اور کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب انسانی عقل ایک تصور قائم کرے گی، کچھ صفات سامنے آ گئی، ان کی جہت حسن کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی۔ اب اور بھی بہت سی صفات ہیں جو سامنے آئیں گی یا ہم اپنے ذہن میں تصور کریں گے اور اس سے ذات خداوندی کی ایک صفاتی تصویر بنے گی، تو جو تصور بھی قائم کیا جائے گا اس میں جلال، جمال اور کمال، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ جلال و جمال اور کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ الواحد، الاحد، الصمد مثال کے طور پر صفات کمال ہے، یعنی وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے۔ یہ کمال کی صفات ہے، یعنی اس سے آگے آپ کمال کا تصور نہیں کر سکتے۔ القدوس، السلام، المومن صفات جمال، وہ پاکیزہ ہے، وہ سراسر سلامتی ہے، وہ پناہ دینے والا ہے۔ اور الملک، العزیز، الجبار صفات جلال ہے، بادشاہ ہے، زبردست ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ صفات جلال ہے۔ انسان کے دل میں صفات جلال سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تصور بھی ہم قائم کریں گے، پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جلال، جمال اور کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ صفات قرآن مجید سے مثال کے طور پر ذکر کی ہیں، اور بھی ہوں گی۔ انسان کے دل میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا تصور قرآن مجید دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ صفات سے دیتا ہے، تو صفات جلال کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں صفات جلال سے خوف، تعظیم اور مدح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے سامنے کوئی صاحب جلال ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے، عظمت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور اپنے عجز کے ساتھ اس کے لیے بے پناہ مدح کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل میں صفات جلال سے خوف، تعظیم اور مدح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور صفات جمال سے حمد، رجا اور محبت کے، رجا امید، حمد، رجا اور محبت کے۔ پھر صفات جلال حواس کے لیے زیادہ ظاہر، یعنی صفات جلال کو ہم اپنے حواس کے لحاظ سے اگر دیکھیں، ہم ذات خداوندی کو دیکھ کیسے رہے ہیں، ہم اس کو محسوس کیسے کر رہے ہیں، تو جہاں صفات جلال کا غلبہ ہوگا، پھر صفات جلال حواس کے لیے زیادہ ظاہر، اور صفات جمال عقل و دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یعنی جب صفات جمال کا ذکر آتا ہے تو دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، عقل اطمینان محسوس کرتی ہے، اور جب صفات جلال کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یعنی وہ حواس کو متحیر کر دیتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بجلی چمکتی ہے تو جو احساس پیدا ہوتا ہے، یہ ادنا تمثیل ہے بات سمجھانے کے لیے، تو وہ حواس کے لیے یعنی اتنی ظاہر ہوتی ہے کہ حواس اسی کے لیے خاص ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن صفات جمال عقل و دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پروردگار کو سامنے رکھا جائے تو صفات جمال کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، یعنی جب ہم ذات خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ رحمت ہی رحمت، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری امیدوں کا مرجع، ایسے لگتا ہے ہماری ساری محبت کا منبع۔ پروردگار کو سامنے رکھا جائے تو صفات جمال کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، اور نفس انسانی نگاہوں کے سامنے ہو تو جلال کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر ہم اپنے آپ کو ایک عاجز انسان کی جگہ پر کھڑا کر کے دیکھتے ہیں تو اس عاجز مطلق کے مقابل میں وہ قادر مطلق ہوتا ہے۔ انسان خدا سے ڈر کر اسی بنا پر خدا ہی کی طرف لپکتا، یعنی ڈر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ جلال، لیکن جائے کہاں؟ وہی تو صاحب جمال بھی ہے۔ تو انسان خدا سے ڈر کر اسی بنا پر خدا ہی کی طرف لپکتا اور اس کی صفات جمال کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ الفاظ اسی حقیقت، تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کی دعا ہے جو اپنے پروردگار کی محبت سے سرشار ہے، اس کے استغنا اور کبریائی سے لرزاں ہے، اس سے ملاقات کا مشتاق ہے، اور اس کے فیصلوں کے سامنے پورے ادب کے ساتھ سرنگوں ہے۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تو اس کے معنی اس کے نزدیک یہی ہوتے ہیں کہ ہر وہ نام جو خدا کے جلال و جمال اور اس کے کمال کو بیان کرتا ہے وہ اچھا ہے، اور اس سے خدا کو پکارا جا سکتا ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت 110 ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔